لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ڈپریشن اور اس طرح کی آپ چیزیں اپنے ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ کو، جو ایک منفی پہلو ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور اس منفی پہلو کو سوچتے سوچتے کئی دفعہ وہ چیز ہمارے ساتھ ہو بھی جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھو میں کہہ نہیں رہا تھا یہ ہو گیا۔ اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھا کہ کئی دفعہ ایک ایسی چیز، بری چیز سوچی ہے اور وہ برا کئی دفعہ ہو گیا۔ جب اپنی اس عادت کو ختم کیا اور کوشش کی، اور عادت ختم کرنا دنوں کا کام نہیں ہوتا، مہینے لگتے ہیں، تو اس مہینوں کے سفر میں پتہ چلا کہ جب بھی اچھا سوچا اچھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بہت بڑا پہلو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے تھے، اسباب کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے۔ جیسے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے کو جب انہوں نے تعداد کو گنا اور دیکھا کہ 313 موجود ہیں، تو کہا کہ طالوت کے ساتھ بھی 313 تھے، انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ یعنی اس مشکل کے پہلو میں بھی انہوں نے ایک اچھی چیز سوچی۔ اسی طرح سے کسی شخص کے بارے میں، سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، بہت بڑا نام اور خطیب قریش جانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے برے الفاظ کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا غصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پہ کہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کے نیچے والے دہن نکال لوں تاکہ یہ بھول نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ وہ وقت آئے گا کہ تم اس پر اور پوری امت جو ہے سہیل بن عمرو پر فخر کرے گی۔ پھر وہ وقت آیا۔ یہ ان لوگوں میں سے بھی تھے جنہوں نے ریبل کیا تھا جب فتح مکہ کے لیے صحابہ دروازے سے داخل ہوئے، لیکن عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ان کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بھی سہیل بن عمرو کو سخت آنکھ سے نہ دیکھے۔ ان کے دونوں بیٹے صحابہ تھے، ابو جندل رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سہیل، کوئی ان کو سختی سے نہ دیکھے اس کی طرف، کیونکہ اللہ جو ہے اس سے وہ کام لے گا کہ پوری امت اس پر فخر کرے گی۔ پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مکہ نے ارتاد کا ارادہ کیا، اور مکہ کے لوگ اس پر جمع ہو رہے تھے جب، تو وہی سہیل بن عمرو جو پہلے اسلام کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے تھے، جب وہی زبان اسلام کے لیے استعمال ہوئی تو پورا مکہ جو ہے وہ ارتاد سے بچ گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور وہی سب کچھ سچ جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، یعنی کسی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی بات پتہ چلے، عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سوچیں آپ کا میرا کوئی بہت اچھا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، کسی دن آپ مجھے روڈ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، آپ مجھے اشارہ کرتے ہیں اور میری آپ پر نظر ہی پڑتی ہے، میں آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا ہوں، یا شاید میرے اس ٹائم فیشل جیسچر جو ہے بہت ڈاؤن سے ہیں اور غصے والے ہیں، آپ کہیں گے بڑی تقریریں کرتا پھرتا ہے، بڑی ویڈیوز اپنی بناتا پھرتا ہے، اس کا تو یہ رویہ ہے، یہ تو اس طرح سے، یہ تو بڑا بدتمیز ہے، یہ فلانا ہے، فوراً سے آپ میرے بارے میں بری رائے قائم کریں۔ کہ اگر آپ اس طرح سے سوچیں، کیا پتہ اس ٹائم میں کسی ٹینشن میں ہوں، کیا پتہ میں کسی اسٹریس سے ابھی کوئی ڈسکشن، اسٹریسفل ڈسکشن سے نکلا ہوں، کیا پتہ میں کسی تھاٹ پروسیس میں چل رہا ہوں۔ جب بھی آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے خیر ہی پائیں گے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں، اور اچھا سوچنے کے لیے صرف ایک ہی چھوٹی سی چیز لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بری چیز بیان ہو، کوشش کرے اس کے اندر سے اچھی چیز نکالے۔ ایک واقعہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ غصہ دلایا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے، تفرقے کی کوشش پیدا کی جاتی ہے، اور وہ عمومی پچھلی باتوں کو، جیسے کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اس کا پس منظر پڑھے تو آپ کو ملے گا اوس و خزرج کو جب بھائی بنا دیکھا گیا تو قماش نام تھا غالباً،
یا میں نام مجھ سے کوتاہی کہ یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ اتنے خوش، اس کو حسد ہوئی، تو اس نے وہ پرانے اشعار پڑھے ان کے سامنے جنہوں نے دوبارہ سے ان کے درمیان میں وہ نفرت اجاگر کر دی، اور اس موقع کا فائدہ اٹھایا یہودیوں نے، اور یہاں تک کہ ان کو ورغلایا کہ جنگ کی تاریخ طے ہو گئی، پھر یہ آیاتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اسی طرح سے لوگ آتے ہیں، کوئی آپ کو کسی کے بارے میں بری بات کہے، آپ ہمیشہ کوشش کریں اس کو اچھے میں رسپانس کریں، تاکہ وہ اگلی دفعہ کوشش ہی نہ کرے کہ آپ کے پاس کسی کی بری بات لے کے آئے۔ جیسے کہ لیث بن سعد اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں ایک دور کے عالم تھے۔ کیا تھا کہ لیث بن سعد اور امام مالک کے بہت سے اختلافات چلتے تھے۔ کسی نے ایک دفعہ شرارتاً امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ لیث بن سعد آپ کے نزدیک کیا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو امام مالک کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں لیث بن سعد جو ہے امام مالک سے بھی بڑے فقیہ تھے۔ تو وہ جواب سن کے اگلا جو ہے چونک گیا، اور اس نے کہا کہ لیث بن سعد تو لیکن واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیتے امام مالک۔ انہوں نے کہا وہ بڑے تھے، وہ بڑے جانے، ہم نے دونوں سے علم حاصل کیا اور ہم نے دونوں میں خیر پائی ہے، تو لہٰذا یہی رویہ رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بات پتہ چلے اس کو اچھے پس منظر میں ہی لیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات کسی نے آپ کو کر دی ہے کہ جی فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلانا ایسے کہہ رہا تھا، ادھر اس کو اس ٹائم آپ جو ہے نا شٹ اپ کال دیں، اس کو ایک ایسا جواب دے کہ وہ آئندہ ایسی بات نہ لائے۔ ہاں اگلے بندے کے پاس جا کے بیٹھ کے اس بارے میں بات کر لیں، تاکہ آپ دونوں کے درمیان کنفیوژن ختم ہو جائے۔